بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اربوں خربوں درود و سلام ختم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز ناظرین، ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، وہ 6 انبیاء کون سے ہیں جن کے 2 نام ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت یوشع بن نون جن کا دوسرا نام ذوالکفل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، حضرت خضر علیہ السلام جن کا دوسرا نام ارمیہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام جن کا دوسرا نام ذوالنون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوسرا نام مسیح ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دوسرا نام احمد ہے۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے، آج مجھے علم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں، میں ان سوالات کے درست جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے احترام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ بندے نے پوچھا کہ شیر خدا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا تو یہ کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورتوں کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ دین اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب جنت سے گندم کے 3 دانے توڑے تھے، حضرت اماں حوا نے خود 1 دانہ رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے تھے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی نسبت سے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ مقرر کیا گیا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہ عمل جاری رہے گا۔ اس شخص نے اگلا سوال کیا، یا علی، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جس جن سے جنوں کی نسل شروع ہوئی تھی اس کا نام شمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس پیغمبر کو شہید کر دیا۔ اس شخص نے اگلا سوال یہ کیا، یا علی، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس سے سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس دن بنی اسرائیلی قوم نے گوسالہ کی پوجا کی تھی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت زیادہ شرمندہ ہوا، جس کی وجہ سے بیل کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا جس کو سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا کروائی۔ مسجد میں سب لوگ بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت پر خوش ہو رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا علی، مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ فرشتہ سمندر کے پانی سے اپنا پاؤں باہر نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کو مد جزر کہتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سب کو سمجھاتے ہوئے جواب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے بنایا ہے۔ شام سے آئے ہوئے مہمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر رکھی تھی؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان بیویوں کا نام لیا اور راحیل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو رکی ہوئی فوج سے بنایا ہے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے رکھی اور پہلا کافر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے کفر کرنے والا ابلیس تھا، وہی سب سے پہلا کافر ہے۔ شام سے آئے ہوئے اس شخص نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بتا کر ہمارے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فدوم یا معون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس کی روشنی سے شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہریون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرا ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندنی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام ان کا نام رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابلیس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آسمان میں ابلیس کو حارس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے کہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، اس لیے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے وہیں ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف باغیوں کا زور تھا۔
خلافت امور سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ صحابہ کی جماعت میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہی ایسی تھی جنہیں خلیفہ منتخب کیا جا سکتا تھا، تو چنانچہ مہاجرین و انصار صحابہ میں سے چند صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور خلافت کی پیشکش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے خلافت کی حاجت نہیں، تمہارا دل جسے چاہے خلیفہ بنا لو، میں اسے قبول کر لوں گا۔ جماعت صحابہ نے پھر عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر معذرت کی اور فرمایا کہ امیر ہونے کے بجائے مجھے مشیر ہونا زیادہ پسند ہے۔ آخر لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم تو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے بے حد اسرار اور ملت اسلامیہ کے مفاد میں آپ نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کیا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے قصاص لینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، لیکن آپ کے لیے دشواری یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کی شہادت موجود نہ تھی۔ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ موجود تھیں، جو ایک باپردہ خاتون تھی۔ گھر میں گھسنے والوں میں وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جانتی تھی، لیکن وہ حضرت عثمان غنی کے ایک جملے کو سن کر ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ اس طرح وہ قتل میں شریک نہ ہوئے۔ بعد میں جو باغی موجود تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا حضرت نائلہ یہ نہیں جانتی تھیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا لوگوں پر اس قدر اثر پڑا کہ عوام تو عوام، صحابہ کی جماعت بھی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی رہی اور یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بار بار سمجھاتے، اے لوگو، تم جو کہتے ہو میں اس سے غافل نہیں، لیکن ان قاتلوں کو کیسے گرفتار کروں جن پر میرا قابو نہیں۔ ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک شام فتح کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن ابو سفیان کو شام کا گورنر بنا دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کے اس عہدے کو برقرار رکھا اور پورے عہد فاروقی میں آپ دمشق میں حاکم رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں آپ کو پورے ملک شام کا حاکم یعنی گورنر بنا دیا۔ اس طرح آپ مجموعی طور پر 20 یا 22 سال ملک شام کے حاکم رہے۔ رایا پر آپ کا بڑا اثر تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور مدینے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون آلود لباس اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر آویزاں کرا دیں، جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ شروع کر دیا، اور یہ مطالبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن آپ معزول نہ ہوئے اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر سال حج کرنے مکہ آتی تھیں۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں تھیں۔ یہیں آپ کو شہادت کی خبر اور مدینے میں ہر طرف بدامنی کی خبر ملی۔ یہ افسوسناک حالات سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینے میں ہونے والے بدامنی کی اصلاح کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے سامنے تقریر فرمائی، اے لوگو، مختلف ملکوں کے لوگوں اور اجنبیوں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا، شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا۔ خدا کی قسم، عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی ان کے جیسے ساری روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، لہٰذا عثمان کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے اور لاکھوں درہم و دینار اور اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیے اور 3000 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا گروہ مدینے ہی میں ہے۔ بصرہ میں اس وقت عثمان بن حنیف حاکم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم یعنی گورنر بنایا تھا، انہوں نے بصرہ آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے تقریر کرتے ہی ارشاد فرمایا، لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے نامزد گورنروں کی برائیاں بیان کرتے تھے اور مدینے آ کر ہم سے شکایتیں کرتے تھے اور مشورے چاہتے تھے۔ ہم شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیکوکار، پرہیزگار اور سچا پاتے اور شکایات کرنے والوں کو گناہگار، غدار اور جھوٹا پاتے تھے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی قوت اور تعداد بڑھ گئی تو عثمان کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کسی سبب اور عذر کے بے گناہ خون بہایا۔ لہٰذا خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا نفاذ ہے۔ لوگوں کے دلوں پر اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت عثمان بن حنیف کی فوج کا ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں اور یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بصرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور مجبوراً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ بعض صحابہ نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ بصرہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ جو امت کے خیر خواہ تھے، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس امن کا پیغام لے کر بھیجا۔ انہوں نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ان کے مشیروں سے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، بہتر طریقہ امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی، اس طرح وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ امت کے لیے فعل نیک ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ امن ہوگا اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا، اور امت کو سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، یہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا سوال ہے۔ قاصد کی یہ باتیں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے پسند فرمائیں اور فرمایا اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسلام دشمن سبائیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا تو وہ مضطرب ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اگر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیں اور دونوں فریقوں کو غور و فکر کا موقع نہ دیں اور باقاعدہ مصلحت ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کو باہم لڑوا دیں۔ جب جنگ کے شعلے بھڑک جائیں گے تو یقیناً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچاؤ کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس رائے پر مکمل اتفاق ہو گیا۔ طبری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مختلف معاملات پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اتفاقی طور پر امت کی بہتری صلح میں ہے، لہٰذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے۔ رات دونوں لشکر سکون سے سو گئے۔ یہودی ابن سبا کے اعلی کار سبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم لڑوا دیا جائے۔ چنانچہ سبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا لگاتے اے لوگو رک جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ پر سوار ہو گئیں اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لیے پہنچ گئیں، لیکن اندھیرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اصل حقیقت کا کسی کو علم نہیں، ہر فریق نے یہی گمان کیا دوسرے فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا صبح ہوتے دونوں فریقوں میں خون ریز جنگ شروع ہو گئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ صحابی رسول حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی حمایت میں تھے۔ دوران جنگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت زبیر پر پڑی تو آپ نے کہا اے زبیر، تم کو یاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا، آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے ایک اسلام دشمن سبا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ سبائی جو ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلام دشمن سبائی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ عمرو بن جرموز نامی یہ سبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر دیکھ کر عمرو بن جرموز سے کہا اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم مبارک ہو۔ جنگ زوروں پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی اپنے جانبازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا کہ جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک یہ خون ریزی بند نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اونٹ کے پاؤں زخمی ہوئے اور اونٹ بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، بھاگنے والوں کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المؤمنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا، اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اے امی جان، مزاج کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اچھی ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المؤمنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ مکہ جاتے وقت آپ لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، خدا کی قسم میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المؤمنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں۔ اس خوش آئند گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہوتی ہوئی مدینہ تشریف لے آئیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ جنگ غلط اطلاعات اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ جنگ کا آغاز اسلام دشمن صبائیوں کی سازشوں سے ہوا اور اس کا اختتام دونوں فریقین کی صفائی قلب پر اور دونوں بزرگوں کی نیک نیتی پر مبنی تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہیں، اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زار زار رونے لگتی اور فرماتی کہ کاش آج سے 20 سال پہلے میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم نہیں کیا تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کرنا چاہا، لیکن وہ معزول نہ ہوئے بلکہ آپ کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، ان لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ اس کے بعد کسی کو چون چراں کرنے کی گنجائش نہیں۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق مہاجرین و انصار صحابہ کو ہے۔ ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت سے گریز کرے گا، اس سے بزور قوت بیعت لی جائے گی۔ مہاجرین و انصار کی طرح تم بھی بیعت کر لو، عافیت و سلامتی اسی میں ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، قاتلین عثمان کو آڑ مت بناؤ۔ بیعت کے بعد باقاعدہ مقدمہ پیش کرو، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور اس خط کا جواب لکھ کر بھیج دیا۔ آپ نے جواب دیا، خلیفہ عثمان تمہارے یہاں تمہاری موجودگی میں قتل ہوئے، تم ان کے گھر کا شور سنتے رہے اور اپنے قول و عمل سے نہ رکا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سچائی اور اخلاص سے ان کی مدافعت کرتے تو ہم میں تمہاری کوئی مخالفت نہ کرتا۔ دوسرا الزام تم پر یہ ہے کہ تم نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی، جو اس وقت بھی تمہارے قوت بازو اور مشیر کار ہیں۔ اگر تم قاتلین عثمان کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری بیعت کے لیے تیار ہیں، اگر ایسا نہیں تو ہمارے پاس تمہارے لیے جواب صرف تلوار ہے۔
خدا کی قسم ہم بحر و بر سے بھی عثمان کے قاتلوں کو تلاش کر کے قتل کریں گے یا خود اپنی جان قربان کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط کا یہ جواب دیا کہ عثمان کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی کو ان کے خلاف نہیں بھڑکایا، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی تھی لیکن انہوں نے مجھے روک دیا۔ قاتلین عثمان کے مطالبے کو تم اپنے حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، اگر تم اس فتنہ انگیزی اور بے راہ روی سے باز نہ آئے تو جو سلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ہر قسم کی سفارتی کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ سے ایک لشکر لے کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں اپنا قائم مقام فرمایا اور خود 80,000 کا ایک لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 70 اصحاب بدر اور 700 صحابہ وہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان کا اعزاز حاصل کیا تھا، وہ شامل تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زباد بن نصر اور حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قیادت میں 12,000 سپاہیوں کے ایک لشکر کو مقدسات الجیش کی پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک کہ وہ پہل نہ کریں، اور انہیں بار بار صلح کی دعوت دیتے رہنا اور ان کے زیادہ نزدیک نہ جانا جس سے وہ سمجھیں کہ تم جنگ کے ارادے سے آئے ہو، اور نہ اس قدر دور رہنا کہ وہ سمجھیں کہ تم بزدل ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی کا لشکر لے کر نخیلہ کے راستے مدائن پہنچے اور مدائن میں حضرت مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کرنے کے بعد حضرت معقل بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3,000 سپاہیوں کے لشکر کو آگے روانہ کیا اور خود باقی فوج کے ہمراہ دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد شام کی سرحد میں داخل ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران اپنی فوج کے ہمراہ پہلے ہی دریائے فرات کے کنارے واقع ایک میدان صفین میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا اور اپنی مورچہ بندی اس طریقے سے کی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین پہنچیں تو انہیں پانی کے حصول میں دشواری کا سامنا ہو۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجوں کے ہاں مقام صفین پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں پہلے ہی پانی پر قبضہ کر چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا جیسے بھی ہو پانی پر قبضہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے پانی کی جانب پیش قدمی کی، جہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعینات فوج نے آپ رضی اللہ عنہ کی فوج پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد شامی فوج پر پابندی نہ لگائی بلکہ پانی کا استعمال دونوں کے لیے یکساں رکھنے کی ہدایت دی۔ پانی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے اور شامی فوج کو پانی کی سپلائی نہ بند کرنے کی ہدایت پر ایسا لگا جیسے جنگ نہ ہوگی اور دونوں فریقین میں صلح ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشیر بن عمرو بن محسن انصاری، حضرت زید بن قیس، حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زیاد بن حفصہ اور حضرت شیس بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک وفد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ معاملہ صلح صفائی سے حل ہو جائے۔ حضرت بشیر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا پیغام دیا کہ مسلمانوں کی تفریق سے باز آ جائیں تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے امیر کو بھی اس کی نصیحت کرو۔ حضرت بشیر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ حضرت بشیر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ سابق الاسلام ہیں
اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ہم سب میں خلافت کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ حضرت بشیر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تمہیں راہ حق کی دعوت دیتے ہیں، تم ان کی دعوت قبول کر لو تاکہ امت انتشار سے بچ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ ترک کر دوں۔ حضرت بشیر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص چند کمینوں کے ذریعے مانگتے ہو، ہمیں تمہارے مطلب کا علم ہے، اس لیے تمہیں اللہ کا خوف دلاتے ہیں، تم اپنے ذہن سے ان خیالات کو نکال دو اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کر لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار ہے جو فیصلہ کرے گی۔ اس سفارتی وفد کے ناکام ہونے پر ایک مرتبہ پھر اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ جلد ہی مسلمانوں کے یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ہمت نہ ہاری اور جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے ایک اور وفد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ اس وفد کے سربراہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لو، تمہاری بیعت کے بعد مسلمان پھر سے متحد ہو جائیں گے، اور وہ تلوار جو کبھی باطل کے لیے اٹھتی تھی اب وہ مسلمانوں کے لیے اٹھ رہی ہے، اگر تم نے بیعت سے انکار کر دیا تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی پیش آ سکتا ہے جو جمل والوں کو پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا کہ اے عدی، کیا تم صلح کے لیے آئے ہو یا لڑنا چاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ میں حرب کا بیٹا ہوں اور مجھے لڑائی سے کوئی خوف نہیں، تم بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے ہو اور عنقریب اللہ تمہیں بھی قتل کرائے گا۔ اس تلخ ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت یزید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ ہم لوگ سفیر بن کر آئے ہیں اور ہمارا کام تمہیں نصیحت کرنا تھا۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک مرتبہ پھر تلخ کلامی ہو گئی اور سفارتی کوششیں دم توڑ گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ سفارتی کوششیں تقریباً 3 ماہ تک جاری رہیں، لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بالآخر 1 صفر المظفر 37 ہجری کو دونوں فریقین کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران آہستہ آہستہ شدت آتی گئی اور بے شمار مسلمان مارے گئے۔ اس دوران جنگ کا 7واں روز پہنچا۔ اس دن کو تاریخ میں لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے۔ اس جنگ میں قریباً 70,000 مسلمان مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ جنگ میں بھاری تھا۔ اس دوران حضرت عمرو بن العاص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، جس سے شامی فوج ایک بہت بڑی شکست فاش سے بچ گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت عمرو بن العاص نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں، اس لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، جس پر انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ نیزوں پر قرآن مجید اٹھائے میدان جنگ میں داخل ہوئے اور بآواز بلند اعلان کرنے لگے اے عربوں، اپنے بچوں اور عورتوں اور رومیوں کو ایرانیوں کی یلغار سے بچانے کی تدبیر کرو، اگر ہم ختم ہو گئے تو رومی اور ایرانی پھر سے عروج حاصل کر لیں گے۔ قرآن مجید ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے اس کا حکم مان لو اور اس کا فیصلہ قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ شامیوں کی ایک جنگی چال ہے۔ چنانچہ اشتر نخعی جو کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر
لشکر کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے شامیوں پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ ابن سبا منافق اپنے سرکردہ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ اشتر نخعی کو واپس بلا لیں اور جنگ بندی کا اعلان کریں، نہیں تو ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتنے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر نخعی کو میدان جنگ سے واپس بلا لیا۔ چنانچہ اشتر نخعی کے واپس آنے پر جنگ ختم ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہستیاں دریائے فرات کے کنارے صفین کے مقام پر خون میں رنگین تھیں۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں مہاجرین و انصار کی کثیر تعداد شامل تھی۔ جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک ایسا المناک پہلو ہے جس سے وہ مسلمان جو کبھی حق کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوتے تھے، آپس میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جنگ صفین سے اسلامی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور خلافت 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں میں فرقہ بندیوں کا آغاز شروع ہو گیا اور اسلامی فتوحات جو کہ آہستہ آہستہ ساری دنیا میں پھیل رہی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ محترم ناظرین، خلافت اصحاب ثالثہ کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ کا جو سنہری باب رقم ہو رہا تھا، بدنصیبی سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی وجہ سے تعطل کا شکار ہونے لگا۔ آپ کا دور خلافت ابتدا ہی سے خانہ جنگی اور باہمی جھگڑوں میں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں ایک دن بھی ملک کے نظام کو بہتر بنانے اور بیرونی فتوحات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی۔ بدنصیبی سے اہل اسلام کی تمام تر توانائیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کو تشریف لائے تو ایک جماعت جو خارجی کہلاتی تھی آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کی فوج سے الگ ہو کر آپ کی خلافت کا انکار کر دیا اور لا حکم الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم نہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ ان خارجیوں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کھل کر گستاخیاں کی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھایا، خود سے خوش نصیب توبہ کر کے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گئے، مگر بعض بدبخت سیاہ باطن اپنے گستاخانہ نظریات پر ڈٹے رہے جو یہودی ابن سبا کے مذموم مقاصد کو آگے بڑھا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہروان کے مقام پر ان خارجیوں سے زبردست مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی اور چند خارجیوں کے سوا تمام آپ کی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ان زندہ بچ جانے والوں میں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکیر خارجیوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ تینوں بدبخت مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم اپنی جانوں پر کھیل کر علی، معاویہ اور عمرو بن العاص کو قتل کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ابن ملجم جو مصر کا رہنے والا تھا کہنے لگا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ بولا میں معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کروں گا۔ عمرو بن بکیر بولا کہ میں عمرو بن العاص کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد تینوں نے بیٹھ کر وعدہ کیا کہ یہ واردات ایک ہی وقت میں 17 رمضان کو نماز فجر کے وقت کی جائے گی۔ اس مذموم سازش کے بعد تینوں اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے کوفے آیا۔ برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے شام روانہ ہوا۔ عمرو بن بکیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ ابن ملجم نے ایک اور خارجی ساتھی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور پروگرام کے مطابق 17 رمضان المبارک کو ابن ملجم
اپنے ساتھی کے ہمراہ راتوں رات کوفے میں داخل ہوا اور چھپ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ فجر کی اذانیں شروع ہوئیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، گھات لگا کر بیٹھے ہوئے خارجی ابن ملجم اور اس کے ساتھی نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ آپ کی نورانی پیشانی پر وار کیا اور چلا کر کہنے لگا، لا حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تلوار کا زخم اس قدر شدید تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زخمی ہو گئے۔ ابن ملجم کا ساتھی بھاگ گیا مگر ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر اس زخم سے میں مر جاؤں تو تم بھی اسی کی تلوار سے اسے اسی طرح وار کر کے مار دینا۔ آخرکار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ کی زبان اقدس پر جو آخری کلام جاری ہوا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تھی۔ آپ کے مزار اقدس کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ وہ نجف شریف عراق میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خارجی ابن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اب تو دوزخ کی سیر کر۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار سے اس کو قتل کر دیا۔ برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا عہد کیا تھا، چنانچہ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق 17 رمضان کو عین نماز فجر کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی سا زخم آیا، آپ نے فوراً اسے گرفت میں لے لیا۔ برق بن عبداللہ نے کہا، اے امیر معاویہ، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں مگر مجھے رہائی دے دینا۔ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہی نماز فجر کے موقع پر میرے ایک ساتھی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ برق بن عبداللہ نے اپنے ناپاک منصوبے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر افسوس ہوا اور آپ نے ابن ملجم کے اس ساتھی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح برق بن عبداللہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسی رات عمرو بن بکیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ اتفاق سے اس رات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز تھی، لہٰذا آپ اس رات نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے بلکہ اپنے ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے مسجد روانہ کر دیا۔ خارجی عمرو بن بکیر نے اسے عمرو بن العاص سمجھ کر قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ دیکھ کر خارجی عمرو بن بکیر کہنے لگا کہ اے عمرو بن العاص، میں نے تمہارے شبے میں اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے خارجی عمرو بن بکیر کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ تینوں ملعون اپنے ٹھکانے پہنچ گئے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ جمل اور جنگ صفین کے چند واقعات پیش کیے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جنگ صفین کے عہد نامے پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اسی لیے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔